السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھی بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 18واں پارہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ آیت کا شان نزول اس طرح اگر دیکھیں گے تو 18 سے 20 آیتیں اتری ہیں، لیکن ایک آخر کی ایک آیت کا ٹکڑا لے کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آج کا میرے تقریر کا عنوان موضوع جو ہے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی 17 رمضان المبارک آنے والا اتوار کا دن حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم وصال کا دن ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ بولا گیا تھا کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق پچھلے جمعہ بیان ہوا تھا، اور اس جمعہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آیت سبحانک ھذا بہتان عظیم، خاص یہ آیت کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں سورہ نور کی، یہ آیت حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں پاکی کی گواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اتاری ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، وہ بہتان، وہ الزام کیا لگا تھا، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ آخر میں۔ تو سب سے پہلے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے اور ان کی یاد میں ہمیشہ غمزدہ رہتے۔ پہلی بیوی کی یاد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ غمزدہ رہتے۔ اور ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق ایک بات بیان کرنی رہ گئی کہ دیکھیں کہ 25 سال حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، تو 25 سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک ان کی بیوی زندہ تھی، حیات تھی، پہلی بیوی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام ہمیشہ غمزدہ دیکھتے، بیوی کی یاد میں روتا ہوا دیکھتے، تو کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نکاح کریں۔ تو اس وقت غالباً ایک نکاح ہو چکا تھا، لیکن نکاح کرنے کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسی کوئی عورت ہے جس سے میں نکاح کر سکوں؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ اور جب نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح کس طرح کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم میرے سگے بھائی نہیں ہو،
तुम मेरे हस्बी भाई हो, माने हुए, मुँह बोले तुम मेरे भाई हो, ये निकाह हो सकता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो रिश्ता मंजूर फरमा लिया। और 6 साल की उम्र भी आई है, 9 साल की उम्र भी आई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती 3 साल के बाद हुई, लेकिन 6 साल की उम्र या फिर 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ। और जब निकाह हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान करते हैं कि आयशा, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अमी के ज़रिए ख्वाब में रेशमी कपड़े में तुम्हारी शक्ल दिखाई और कहा कि आए नबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये दुनिया व आखिरत में आपकी बीवी है। सुभान अल्लाह। और इस तरह का एक नहीं, मतलब 3 मरतबा ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दीदार कराया कि ये दुनिया व आखिरत में आपकी बीवी होंगी। तो देखें कि कितना बड़ा मकाम व मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। और एक चीज़ मैं आपके सामने बयान करना चाहूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये रिश्ता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी इसमें शामिल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब आता है, यानी हमारा और आपका ख्वाब झूठा हो सकता है, लेकिन नबी का जो ख्वाब होगा वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही होता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के वही की तरफ से ख्वाब के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बीवी होंगी। और इनका हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है कि देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से फरमाते हैं, यानी लोगों से, सहाबाए कराम से फरमाते हैं कि लोगों अगर दीन सीखना है तो आयशा से सीखो, आयशा के पास आधे से ज़्यादा दीन है, आधे से ज़्यादा दीन, और 2000 से ज़्यादा हदीसें, यानी तमाम सहाबिया में, यानी औरतों में आप देख लें कि तमाम सहाबिया में सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत करने वाली वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और बड़े बड़े अकाबिर सहाबाए कराम जब कोई मसला समझ में नहीं आता, जब कोई बात समझ में नहीं आती, तो वो इल्म हासिल करने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाया करते और उस मसले का हल मालूम करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस करीमा के मुताल्लिक ये आया है कि दुनिया में सबसे बड़ी आलिमा, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली वो मेरी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इतना बड़ा मकाम व मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुताल्लिक आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बीवी हज़रत आयशा से फरमाते हैं कि आयशा, मैं समझ जाता हूँ कि तुम मुझसे किस वक्त नाराज़ रहती हो, किस वक्त खुश रहती हो। तो हज़रत आयशा ने पूछा कि वो किस तरह आप पहचानते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, जब तुम मुझसे नाराज़ रहती हो तब तुम कसम ये खाती हो कि इब्राहीम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश रहती हो तब तुम कसम ये खाती हो कि रब मोहम्मद की कसम। सुभान अल्लाह। एक बीवी अपने शोहर से नाराज़ हो सकती है, कोई ये नहीं कह सकता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नाराज़ नहीं हो सकती, वो बीवी होने के नाते अपने शोहर से नाराज़ हो सकती है। इस पर आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब नाराज़ रहती हूँ तो सिर्फ़ आपका नाम छोड़ती हूँ, लेकिन आपके ज़ाती गिरामी की मोहब्बत मेरे दिल में बदस्तूर है। यानी आपकी मोहब्बत मेरे दिल में कम नहीं है, सिर्फ एक नाराज़गी की वजह से मैं आपका नाम छोड़ती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक मरतबा का वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दौड़ लगाते हैं, यानी रेस लगाते हैं। और वो भी दौड़ जो वो लोगों के सामने वगैरह नहीं है, मियाँ बीवी अकेले होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अकेले होंगी, या फिर कई सफ़र पर होंगे, लोग आगे चले गए होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी प्यारी बीवी पीछे होंगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा दौड़ लगाते हैं। तो उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कम उम्र थी और वज़न में भी कम उम्र थी। तो जब रेस लगाई गई तो
اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ریس میں دوڑ میں اول آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تندرست فٹ تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم عمر رہنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے چلی گئیں۔ کچھ سال گزرنے کے بعد، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وزن کچھ بڑھا، یعنی آپ کچھ فربا ہوئیں، آپ کی طبیعت کچھ بڑھ گئی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ تو اس بار جب دوڑ لگائی گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آگے آئے، یعنی اول آئے۔ اول آ کر کہا کہ اے عائشہ وہ اس وقت کا بدلہ ہے، یعنی اس وقت تم مجھ سے پہلے آئی تھی، آج میں تم سے پہلے آیا ہوں۔ تو یہ اپنی بیوی سے بے پناہ الفت و محبت کیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 10 فضیلتیں ایسی ہیں، یعنی 10 فضیلتیں ایسی ہیں جو کسی بیوی کو حاصل نہیں، جو مجھے حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں۔ تو سب سے پہلی فضیلت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پہلی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی 11 بیویاں ہوئی وہ تمام کے تمام بیوہ تھی، سوائے میرے، میں اکیلی ایک کنواری تھی۔ یہ فضیلت مجھے حاصل ہے۔ دوسری فضیلت بیان کرتی ہیں کہ میرے والدین دونوں کے دونوں مہاجر ہیں، ہجرت کرنے والے ہیں، یعنی کسی ازواج کے ماں باپ ہجرت کرنے والے نہیں تھے، یعنی میرے ماں اور باپ دونوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، میرے والدین مہاجر ہیں۔ تیسری فضیلت بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں میری پاکی بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ 18 سے 20 آیتیں سورہ نور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت عائشہ کی پاکی بیان کی ہے۔ قیامت تک جب قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا جاتا رہے گا۔ چوتھی فضیلت بیان کرتی ہیں کہ ریشمی کپڑے میں 3 رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرا دیدار کرایا، سبحان اللہ۔ ریشمی کپڑے میں 3 رات مسلسل کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی، یہ شرف، یہ سعادت کسی ازواج کو حاصل نہیں ہے۔ پانچویں فضیلت بیان کرتی ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ایک ہی برتن، سمجھ لیں کہ ایک بالٹی ہے، ٹپ ہے وغیرہ کچھ بھی، تو جس برتن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل کر رہی ہیں یا پھر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غسل کر رہی ہیں، اسی پانی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے۔ یہ شرف، یہ سعادت، یہ خوش قسمتی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہے۔ اور چھٹی فضیلت حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رات کو اٹھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد ادا کرتے تھے تو میں اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سوئی رہتی، آرام کیا کرتی رہتی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ یہ سعادت مندی مجھے حاصل ہے۔ 7ویں فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میں جب ایک ہی چادر میں ہوتے، ایک ہی لحاف میں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم فرقان حمید کی آیتیں وحی کا نزول ہوتا۔ یہ سعادت، یہ خوش قسمتی، یہ شرف کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہے کہ جب آپ دونوں ایک ہی چادر میں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم فرقان حمید کی آیتیں اترتی۔ 8ویں فضیلت بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری وصال فرمانے لگے تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر انور، سر مبارک میری گود میں تھا، سبحان اللہ۔ آخری وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے گود میں تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ 9ویں فضیلت بیان کرتی ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ظاہری وصال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس دن ہوا، اس وقت بیویوں میں میری باری تھی، یعنی تمام بیویوں میں ہر ایک کی باری ہوا کرتی تھی، اس وقت میری باری تھی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا۔ اور 10ویں فضیلت بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میری ہی گھر میں، میرے ہی حجرے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا،
یہ فضیلتیں 10 فضیلتیں ایسی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایسی 10 فضیلتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوائے میرے کسی اور بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلتیں عطا نہیں کی. یہ ان کی خوش قسمتی، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کسی کے دل میں یہ سوالات آ سکتے ہیں کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ حضرت ماں عائشہ افضل ہیں یا پھر حضرت فاطمہ. تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، تمہارے دل میں یہ سوچ، یہ فکر، یہ سوال آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی ترازو نہیں ہے جس سے ہم یہ تول سکیں کہ کون افضل ہے. تو وہ شخص سوال کرتا ہے لیکن پھر بھی حضرت مجھے بتائیں. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں تمہیں جواب تو دے دیتا ہوں، فیصلہ تم خود کرو. کہ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی بیٹی، اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے افضل ہے، حضرت عائشہ سے افضل ہے. اور دوسرا جواب دیتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی بیوی اور حضرت عائشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی، اور وہ نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے علی کی بیوی کی فضیلت سے زیادہ ہے، یعنی ان کا مقام علی کی بیوی سے زیادہ ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میں کچھ سمجھ نہیں پایا، یعنی یہ دونوں کا آپ نے تذکرہ کر دیا، میں یہ سمجھ نہیں پایا. تو اس بزرگ نے کہا کہ یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دونوں کا اپنا ایک الگ الگ مقام و مرتبہ ہے. ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے. ایک صحابی کی بیوی ہے، ایک نبی کی بیوی ہے. ایک صحابی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے. ان کا مقام و مرتبہ کبھی ہم لگا نہیں سکتے. ان دو لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا نہیں دکھایا. ہم اور آپ کہنے والے کون ہوتے ہیں یا پھر پوچھنے والے کون ہوتے ہیں کہ کس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے. ایک عالم دین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اندر بہت محبت تھی. ایک مرتبہ بات کرتے کرتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک میرا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. تو اس پر انہوں نے یہ ایک دلیل دی، یہ کہا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں. اس پر حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صرف دنیا کا دیکھ رہی ہیں، آخرت بھی دیکھیں کہ قیامت کے دن آپ اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر جنت میں جائیں گی اور میں اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر جنت میں جاؤں گی. آپ کے شوہر ایک صحابی ہیں، میرے شوہر ایک نبی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ باتوں میں آپ سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا، یعنی آپ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتی. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کس کی بارگاہ سے ہوئی؟ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوئی. انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی فیض ان کو ملا حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک پڑوسی تھا، وہ ایرانی تھا، ایران کا رہنے والا تھا، ایرانی، اور وہ بہت اچھا شوربہ بناتا تھا، دعوت بہت اچھی کرتا تھا، شوربہ بہت اچھا بناتا تھا. ایک مرتبہ وہ ایرانی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ اے نبی، آپ کو میرے گھر میں دعوت ہے. تو اس وقت حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ایرانی شخص، کیا ان کو بھی دعوت ہے؟ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت ہے. تو ایرانی شخص کہنے لگا کہ نہیں، صرف آپ کو دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا. دوسرے دن پھر وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے لیے دعوت کی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا عائشہ کو تم نے دعوت دی ہے؟
تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، صرف آپ کے لیے دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تیسری مرتبہ وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا نبی آپ کے لیے دعوت ہے، میں نے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا کیا عائشہ کو بھی دعوت ہے، میری بیوی کو بھی دعوت ہے؟ تو اس ایرانی شخص نے کہا کہ ہاں آپ دونوں کو دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کی۔ دونوں میاں بیوی ہاتھ پکڑ کر ایک ساتھ اٹھے اور اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی سے کتنی محبت کرتے تھے کہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا جب تک اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی کو دعوت نہیں دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ، یہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام کھڑے ہیں، اور عائشہ یہ جبرائیل، یہ فرشتوں کا سردار تم پر سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام و مرتبہ حضرت ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ بھی ان کو سلام بھیجتا ہے اور فرشتوں کا سردار بھی ان کو سلام بھیجتا ہے، لیکن ایک فضیلت حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث ہے ابن حبان کی، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، عائشہ کے اگلے اور پچھلے، ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو سنتی ہے تو بے حد خوش ہو جاتی ہیں، خوشی سے جھوم اٹھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسکرانا دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ اے عائشہ کیا تم اس دعا سے خوش ہو؟ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس دعا سے میں بہت خوش ہوں، اس دعا سے جو آپ نے میرے لیے جو دعا مانگی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن حبان کی حدیث ہے کہ اے عائشہ یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی میں اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ میرے امت کے اگلے پچھلے، ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہ تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کے لیے بھی کتنا درد رکھتے ہیں کہ جو دعا اپنی پیاری بیوی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہے ہیں، وہی دعا ہم گنہگار لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احسان مند رہنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح یاد رکھیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زمانے میں، اپنے حیات طیبہ میں اپنی امت کو یاد کیا کرتے تھے۔ میں اس آخری آیت کے شان نزول پر آتا ہوں۔ 18 سے 20 آیتیں ہیں، وہ 18 سے 20 آیتیں پوری کی پوری نہیں پڑھوں گا، انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملتا ہے تو ان تمام آیتوں کا ترجمہ اللہ نے صحابہ کرام کو کیا تنبیہ دی، یعنی کیا تاکید دی، اور منافقین کے لیے کیا سزا سنائی، اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے، انشاءاللہ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، الہی پاکی ہے تجھے یہ بڑا بہتان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ مستلق کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے پر، ایک جنگ پر گئے، اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جنگ پر جاتے تو اپنی تمام بیویوں میں سے قرہ اندازی چٹیاں نکالتے، قرہ اندازی میں سے جس بیوی کا نام آیا اس بیوی کو اپنے ساتھ میں لے کر جاتے۔ تو اس وقت بھی غزوہ مستلق کے وقت کے موقع پر بھی قرہ اندازی کی گئی، اس میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، اور غزوہ ختم ہو گیا۔ اور جب مدینہ کو جب واپسی ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے رہے، اور جو بھی ازواج کا جو سواری وغیرہ ہوتی تھی، ایک کجاوا، ایک ہودج، ایک آپ سمجھ لیں، ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے بات بیان کرنا چاہوں کہ ایک ڈولی جس طرح ہوتی ہے، ایک ڈولی میں امہات المؤمنین ازواج مطہرات حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں جلوہ افروز ہوتی، وہ اونٹ پر وہ رکھی جاتی۔ تو ہوا یوں کہ ایک قافلہ رکا کچھ دیر کے لیے،
اور واپس چلنے کے لیے جب نکلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے کہیں دور تھوڑا آگے چلی گئی، اور جب واپس آتی ہے تو ان کو یہ خیال آیا کہ میرا ہار کھو گیا ہے، جو ان کی بہن اسماء بنت ابو بکر نے جو دیا تھا وہ ہار کھو گیا، تو وہ ہار تلاش کرنے لگی اور وہ قافلہ اسی طرح کیا ہوا آگے چل دیا، اور لوگوں کو وہ جو کجاوا جو اٹھایا گیا، ہودج جو اٹھایا گیا، تو صحابہ کرام کو جو لوگ تھے ان کو یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کا وزن کم تھا، آپ کم عمر تھی، آپ کا وزن بھی کم تھا، تو حوجد میں وہ پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ہے کہ نہیں، لوگ یہ سمجھے کہ اس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اسی طرح وہ اٹھا کر وہ اونٹ پر رکھا گیا اور وہ قافلہ آگے چلا۔ تو وہ جب ہار ان کو جب ملا، جب اس جگہ پر جب وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئی کہ کیا دیکھتی ہیں کہ قافلہ آگے چلا گیا ہے، نظروں سے دور ہو گیا ہے، آپ وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں، وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت صفوان بن معطل صحابی، یہ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب قافلہ جب آگے جا رہا ہے تو کوئی ایک صحابی پیچھے رہتے تھے، قافلے کا اگر کوئی سامان وغیرہ کچھ چھوٹ گیا ہے تو وہ پیچھے آنے والا آدمی کیا کرتا تھا، وہ سب سامان لے کر آتا تھا۔ تو وہ صحابی رسول کون تھے؟ حضرت صفوان بن معطل تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، جب قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ ان کو بخوبی جانتے تھے۔ اس وقت پردے کی آیتیں جب نہیں اتری تھی، جب پردے کا حکم جب نہیں اترا تھا، جب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا اور دیکھتے ہی پہچان گئے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز میں پڑھا۔ تو حضرت عائشہ کو جب خبر ہوئی کہ کوئی ہے تو انہوں نے فوراً پردہ کر لیا۔ تو حضرت صفوان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس قافلے میں لے کر آئے۔ تو جب دوسرے یعنی اس غزوے میں منافقین لوگ بھی تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اس میں سے ایک منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں، تو انہوں نے ایک فتنہ، ایک الزام، ایک بہتان ایک اٹھا دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ افواہ، یہ خبر یہ ہر جگہ پھیل گئی۔ اس کی خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں تھی، لیکن منافقین میں، صحابہ کرام میں یہ بات چلنے لگی، اور اس افواہ کا، اس فتنے کا کچھ صحابہ کرام شکار بھی ہوئے، جن کا نام آتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پڑھا کرتے تھے، مصداء ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول تھے، یہ بھی اس شکار میں مبتلا ہوئے، اور ایک حمنہ بن جہش، یہ ایک صحابیہ تھی، یہ بھی شکار ہوئی۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے مصداء ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی کہ مصداء تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہیں؟ ان کی شان تو بہت بڑی ہے، وہ تو بدری صحابی ہیں، بدر میں وہ تھے۔ تو حضرت مصداء ابن اساسہ کی والدہ کہتی ہیں کہ عائشہ تمہیں کچھ خبر نہیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں۔ تو وہ پورا واقعہ وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ پر مدینہ منورہ میں یہ بہتان، یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر جب پہنچتی ہے تو آپ زار و قطار روتی ہیں، اتنا روتی ہیں کہ آپ کئی دن، ایک مہینے تک آپ بیمار ہو گئی، اتنا آپ کو صدمہ لگا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، نہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ کہا۔ اگر حضرت ابو بکر کہتے تو لوگ یہ کہتے کہ باپ اپنی بیٹی کے متعلق کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تو لوگ یہ کہتے کہ شوہر اپنی بیوی کے متعلق کہہ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، سکوت فرمایا، صبر کیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی صبر کیا. کچھ صحابہ کرام نے جو اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں اتری، جو اس گناہ میں شامل ہے اس کو سزا ملے گی. اور جو منافقین ہے، جس نے بہتان عظیم باندھا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں بہت بڑی سزا دے گا. تو صحابہ کرام سے بھی مشورہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا. بہت سے صحابہ کرام نے مشورہ دیا، لیکن 3 صحابہ کرام کا میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عمر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے پیش کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے جسم مبارک پر ایک مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، ایک مکھی بھی آپ کی جسم پر بیٹھ نہیں سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بد عورت سے کیسے محفوظ نہیں رکھے گا؟ یعنی اگر کوئی بری عورت ہوگی تو وہ آپ کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہے؟ تو لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسی نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے. یہ بہتان عظیم ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم جو بولا گیا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول ہے. جب حضرت عمر کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی پاکی ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے. یعنی انہوں نے یہ تمام معاملہ دیکھا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی عادت کریمہ پتہ تھی. اسی وجہ سے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی پاکی ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے. اور اسی طرح کی آیتیں سورہ نور میں اتری. یہ جو بولا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر کی رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں آیتیں اتاری، ان آیتوں میں اس آیت کا بھی ذکر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کا سایہ نہیں رکھا، آپ کے جسم کا سایہ نہیں رکھا، اس وجہ سے کہیں اس سائے کی بھی ادبی نہ ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کا سایہ پڑنے نہیں دیتا تو آپ کے اہل کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیوی کو اس گناہ سے کس طرح محفوظ نہیں رکھے گا؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے ان کو محفوظ رکھا ہے. آپ کی بیوی معصوم ہے، بے گناہ ہے، آپ کی بیوی یہ گناہ نہیں کر سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین، یعنی آپ کی چپل مبارک کو، نالین مبارک کو جوں کا خون لگا تھا. جوں جو کہتے ہیں نا، جوں کا خون لگا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نالین اتارنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی سی کم آلودگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کے اہل، جو آپ کے گھر والے ہیں، ان کو آلودگی سے پاک کیسے نہیں رکھے گا؟ یعنی ناپاکی سے پاک کیسے نہیں رکھے گا؟ بے شک اس آلودگی سے پاک ہیں، اس گناہ سے آپ کی بیوی پاک ہے. اور بھی بہت سے صحابہ کرام آئے جنہوں نے گواہی دی، لیکن جو صحابہ کرام اس میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں اس میں اتری. اور منافقین سب سے بڑا الزام جس نے لگایا تھا، وہ بھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی آیتیں اتاری، سورہ نور کے 18 سے 20 آیتیں اتاری، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایسا گناہ کرنے والی نہیں ہے. جب یہ آیتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئی. ان کی امی جان نے کہا حضرت عائشہ کے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں شکر اللہ کا ادا کروں گی، کیونکہ اللہ نے میری پاکی میں گواہی دی ہے، میری پاکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی ہے. تو یہ شان، یہ مقام و مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا کہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18واں پارہ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربانی بھی دیکھیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے پاس 70,000 دینار آئے. آپ اس وقت روزے سے تھی. صبح میں آپ کے پاس 70,000 دینار آئے اور شام ہونے سے پہلے آپ نے وہ 70,000 دینار، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے. دینار کی قیمت آج کے دور میں کیا ہوتی ہے دیکھ لیں. 70,000 دینار کی قیمت کیا ہوگی؟ 70,000 جب دینار آئے تو شام ہونے سے پہلے تمام کے تمام وہ اللہ کے راہ میں انہوں نے خرچ کر دیے. اور جب افطار کا جب وقت آیا، روزہ چھوڑنے کا جب وقت آیا، تو حضرت عائشہ نے کہا اپنی خادمہ سے، اپنی غلام سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہو تو لاؤ.
تو ان کے خادمہ نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ دینار وغیرہ ہیں؟ تو دینار بھی نہیں ہے. اور ان کی خادمہ نے کہا کہ آپ روزے سے تھی، کتنا اچھا ہوتا کہ کم سے کم آپ 1 درہم رکھ لیتی، وہ 1 درہم روزہ افطار کرنے کے لیے کام آتا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں، یعنی میں روزے سے ہوں، شام میں مجھے یہ چیزیں لگیں کہ پتہ نہیں تھا. انشاءاللہ جب اگلی بار کبھی ایسا موقع آئے تو تم مجھے یاد دلا دینا، میں 1 دینار روزے کے لیے رکھوں گی. بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ جب انسان کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ دولت ڈبل کیسے ہو، تبل کیسے ہو، چوبل کیسے ہو، یہ انسان سوچتا ہے. لیکن وہ شخصیات، وہ ہستی، وہ ذات ایسی تھی کہ اگر 70,000 دینار بھی ان کے پاس آتے، روزے سے ہیں، بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ 70,000 دینار اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ وہ 70,000 دینار کیا کرتے ہیں؟ خرچ کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت اور وفات کے وقت دیکھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کتنی بڑی عظیم قربانی ہے جنہوں نے امت کے لیے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھے سے زیادہ دین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سی چیزوں کا، مسئلوں کا حل بیان کیا ہے، احادیث کریمہ بیان کی ہے. اور تمام ازواج میں علم کے معاملے میں اگر دیکھیں گے، تمام بیویوں میں، تو ان کا مقام و مرتبہ علم کے معاملے میں بہت بلند و اعلیٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا، شہادت کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک گزارش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجی کہ حضرت عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو دفن ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ کو جب اس بات کا پتہ چلا، خبر پہنچی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، وہ جگہ جہاں پر حضرت عمر دفن ہے وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خدمات مجھ سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے میں اپنی ذات پر عمر کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں اور وہ جگہ عمر کے لیے وقف کرتی ہوں. تو دیکھیں کہ کوئی بھی اپنی قبر کی جگہ نہیں دیتا، کچھ بھی دے لے، لیکن کوئی اپنی قبر کی جگہ، اور وہ قبر کی جگہ جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، ویسی جگہ کوئی نہیں دیتا. لیکن ایثار اور قربانی اگر دیکھیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی قبر کی جگہ بھی انہوں نے حضرت عمر کے لیے وقف کر دی. تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب وہاں پر دفنایا گیا تو جب دفن ہونے سے پہلے جب 2 قبریں تھیں، حضرت ابوبکر و حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حجرہ عائشہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر نقاب کے، یعنی بغیر پردے کے وہاں پر ان قبروں کی زیارت کے لیے جاتی تھی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر دفن ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کے پردے کے ساتھ وہاں پر جایا کرتی تھی، اور یہ کہا کرتی تھی کہ میں پہلے جب آتی تھی تو ایک تو میرے باپ تھے حضرت ابوبکر اور دوسرے میرے شوہر تھے، اسی وجہ سے پردہ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ابھی تیسرے جو ہیں وہ حضرت عمر ہیں، اسی وجہ سے میں وہاں پر ان قبروں کی زیارت کے لیے جب جاتی ہوں پردہ کر کے جاتی ہوں. ان عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر قبروں کی زیارت کے لیے بھی جاؤ، مزاروں کی زیارت کے لیے بھی جاؤ، یا پھر اپنے گھر والوں کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جاؤ، تو وہاں پر پردے کے اہتمام کے ساتھ جاؤ، پردے کے اہتمام کے ساتھ. لیکن مال میں دیکھا جاتا ہے، مارکیٹ وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے، بغیر پردے کے عورتیں گھومتی ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیں، ان کا یہ راستہ نہیں ہے، ان کا یہ فرمان نہیں ہے. اور دوسری چیز یہاں پر کیا پتہ چلتی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پردہ کر رہی ہیں. ویسے تو تینوں شخصیات حیات ہیں، زندہ ہیں. یہ بتانا میرا حاصل کلام یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ اس وجہ سے کر رہی ہیں، جو لوگ وہاں پر آرام کر رہی ہیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں، اور زندوں کے لیے پردہ کیا جاتا ہے، زندوں کے لیے پردہ کیا جاتا. پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، باپ اور شوہر تھے، اس وجہ سے. بعد میں جو پردہ کر رہی ہیں حضرت عمر کی وجہ سے. لیکن پردے کی اتنی بڑی تاکید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے. انشاءاللہ عز و جل پھر کبھی اگر موقع ملا سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک تفصیل سے گفتگو کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. یہ مختصر واقعات آپ کے
فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ جو صحابہ کرام اس میں ملوث تھے، ذکر آیا ہے کتابوں میں، ان کو 80 کوڑے مارے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت تاکید صحابہ کرام کو کی کہ جب کبھی تمہیں ایسی بات پہنچے تو کوئی مطلب فوراً کسی پر الزام نہیں لگانا، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ کی پاکی ہے۔ اور یہ تو بہتان عظیم ہے جو حضرت عمر نے کہا، دیگر جو صحابہ کرام نے کہا، ان کے طرز عمل پر چلنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور ہے بھی ایسا کہ جب کبھی زنا کا الزام لگایا جائے تو فوراً اس بات پر یقین نہیں کرنا، بلکہ 4 گواہ لانے ہوتے ہیں۔ زنا کی اسلام میں یہ ہے کہ جب کسی پر زنا کا الزام لگتا ہے تو 4 گواہ لانی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ پر بھی جو الزام لگا تو گواہ نہیں لا پائے، وہ جو منافقین تھے گواہ نہیں لا پائے، اس لیے ان کو سزا دی گئی۔ منافق کو سزا نہیں دی، اس کی سزا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دین اسلام کے لیے بہت سی خدمتیں کی ہیں، بہت سی خدمتیں کی ہیں۔ ان کی خدمت کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، ان کے احسان ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ ان کے احسانات کو یاد کرنے کی، ان کے خدمات کو یاد کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقہ طفیل میں معاف عطا فرمائے، اور ہماری ماں بہنوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیا، چادر حیا ان کو نصیب عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔